السلام علیکم، خبر دست کے ساتھ میں ہوں زاہدہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین، سیاسی صورتحال جو ہے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اپوزیشن کی اور حکومت کی جو لفظوں کی گولہ باری ہے وہ تو جاری ہے. منصہرہ میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، بڑا دلچسپ خطاب کیا، اور جس میں جو شہباز شریف کا نیا نام بھی رکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ چلیں چیری بلاسم جو میں ان کا نام رکھ دیتا ہوں. اور جیسے ہی گراؤنڈ میں آتے ہیں اور عوام ڈیزل ڈیزل خود ہی کہنا شروع ہو جاتی ہے، جس پر خان صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کی مسکراہٹ اور خان صاحب کا کانفیڈنس بتا رہا ہے کوئی ایسی چیز تو ہے، کوئی ایسا پتا تو ہے، ایسا کارڈ ہے خان صاحب کے پاس جو وقت پر کھیلیں گے. اور جو وہ چوہے کی انہوں نے کہا ہے کہ 3 چوہے میرا شکار نہیں کر سکتے، اور مجھے ترس آ رہا ہے اب ان 3 چوہوں پہ. تو دیکھتے ہیں یہ 3 چوہے کا شکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن خان صاحب اس ٹائم ڈٹے ہوئے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ ہے. 27 مارچ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. عوام سے اپیل کی کہ آئیے اور بتائیے کہ ہم جو ہے اب یہ چور ڈاکو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد مانگڑ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سیاسی منظر نامے پر کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے آج بالکل کلیئر نظر آئی. سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ خیانت ہوگی کہ اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایم این اے، اور خیانت کرنے والے کو خائن کہا جاتا ہے. اور اس سے ایک جو اہم ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ انہوں نے کہا کہ میں لوٹوں کی کسی صورت بھی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا. تو یہ اچھا جیسچر ہے. لیکن انہوں نے بار بار اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ عدالت کی یہ رہنمائی کریں کہ آخر تا حیات نااہلی کب ہوگی، یعنی وہ پوزیشن کب آئے گی. اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ معاملہ جو ہے وہ یا تو پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کے حل کر لیتی تحریک انصاف، اور یا پھر سپیکر چیمبر ہی اس مسئلے کا حل نکال لیتا. لیکن دوسری طرف جو صدارتی ریفرنس ہے جس پہ 63A کی تشریح کرنا ہے عدالت نے، حکومت کا موقف یہی ہے کہ وہ عدالت سے رہنمائی چاہتے ہیں. تو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت جو کہ پیر کو ہوگی اپنے دلائل مکمل کر لیں. اور اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے کہ وہ پیر کو 2 گھنٹے مزید دلائل دیں گے، اور اس کے بعد پھر دیگر فریقین جو ہیں وہ اس پہ دلائل دیں گے. اور میں زیادہ یہاں پہ یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ اس میں اب کئی پارٹیاں فریق ہیں. کئی مثال کے طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن فریق ہے، اس کی طرف سے ان کے صدر احسن بون جو ہیں وہ کافی لمبے چوڑے دلائل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد صوبوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے. لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ طوالت اختیار کرے گا. اور آج سپریم کورٹ میں اس پہ بھی بحث ہو رہی تھی، جو وہاں پہ سماعت سننے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں. اگرچہ چیمبر نے تو اس پہ لارجر بینچ نے تو اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن وہاں سپریم کورٹ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اسپیکر اور حکومت جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 63A کی جو تعریف کرے گی پھر اسپیکر جو ہے وہ اس پہ سٹینڈ لے گا. اچھا، یہ تو ہے. کیا لگتا ہے کہ نااہل کروا سکتے ہیں؟ جیسے کل بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 63 پھر بنایا کیوں گیا تھا سپریم کورٹ سے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ریلیف ملے گا. دیکھیں لگ تو ایسے ہی رہا ہے، لیکن میں نے جو سپریم کورٹ کور کیا ہے وہ ریمارکس اور ہوتے ہیں، پھر ججمنٹ اور آ جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ اٹارنی جنرل سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ آئین میں ایک فل سٹاپ کا بھی اضافہ، فل سٹاپ یا کامے کا بھی اضافہ کر سکے. البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سپریم کورٹ 63A کا جو ہے وہ اس کی تشریح ضرور کرے گی. اور حکومت جو ہے اس لیے پر امید ہے چونکہ 63A جو ہے وہ نااہلی سے متعلق ہے. صرف طے یہ کرنا ہے کہ اراکین کی نااہلی ووٹ ڈالنے سے پہلے ہو جائے گی، ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگی، یا کس پوزیشن میں جا کے ہوگی. اچھا، سپریم کورٹ کا حال تو آپ نے بتا دیا. قومی اسمبلی میں آج کیا ہوا؟ شہباز شریف بڑا کہہ رہے ہیں کہ آج اسپیکر نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے دیکھا تک نہیں ہے. تو شہباز شریف چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اسپیکر نے جو کیا وہ ان کی اپنی پارٹی کے مطابق ہے، لہٰذا ہر کوئی پوائنٹ سکورنگ میں ہوتا ہے. تو اسپیکر نے چونکہ آج وہ جو اراکین وفات پا گئے تھے ان کی دعا کے بعد پہلے بھی ملتوی ہو جاتا ہے، تو اسپیکر کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے مرحومین کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے مائک دیا تو پھر آٹومیٹک اپوزیشن والے دوسری طرف آ جائیں گے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ کھلواڑ ہوتا تو انہوں نے پیر تک کے لیے انہوں نے بھی اجلاس ملتوی کر دیا. کچھ لوگوں کا موقف یہ کہ آج اسپیکر نے جو ہے ایک غیر جانبدار کردار نہیں ادا کیا بلکہ ایک پارٹی کا بندے والا کردار ادا کیا. آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا؟
کیوں نہیں ملتوی؟ ملتوی تو رول کے مطابق ہونا ہی تھا. پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی ممبر رکن اسمبلی فوت ہو جائے تو اس کی فاتح خوانی کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو اب متحدہ اپوزیشن کا الزام ہے، گلا نہیں، الزام ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ بالکل پی ٹی آئی کی طرفداری کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی طرفداری کر رہے ہیں. اور ایسا میرا خیال ہے کہ جب ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. البتہ پیپلز پارٹی کے دور میں کسی حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کافی حد تک غیر جانبدار نظر آتا ہے، کہیں وہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کرتا نظر آتا ہے، کہیں حکومت کو. لیکن یہ کلچر جو ہے طرفداری کا، اب ایاز صادق، اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا، نون لیگ کہتی ہے کہ جی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اجلاس، پارٹی کی میٹنگز میں شرکت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ایاز صادق بھی تو یہی کیا کرتے تھے. لہٰذا اب دونوں پارٹیاں جو نبرد آزما ہیں، بلکہ نبرد آزما تو 3-4 پارٹیاں ہیں، لیکن جو براہ راست مقابلہ ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو دونوں ایک ہی کلچر ہے دونوں طرف. میچ صحیح پڑا ہوا اپوزیشن کا اور حکومت کا. نہیں، میچ تو دیکھیں بڑے دلچسپ مرحلے میں ہے، اور عمران خان نے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو ان کو کافی تھکا دیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر اس کے بعد 1 یا 2 روز میں اس کا طے ہو گیا کہ وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. لیکن عمران خان واحد حکمران ہے کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد انہوں نے اپنا معاملہ ہی وہ عوام کے سامنے لے گئے ہیں. اب دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کو دیکھا جائے نا 3-3.5 سال کی کو، تو 0.0 کے سوا کچھ نہیں. لیکن 1 مہینے کی آپ تقریریں دیکھ لیں ان کی، تو ابھی ان کا گراف کافی اوپر چلا گیا ہے. یہ غیر جانبدار حلقے بھی کہہ رہے ہیں، چونکہ 1 ماہ سے وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں. اور چودھری اعتزاز حسن جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، ان جیسا بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جلسے کر رہے ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو گئی تو عمران خان الیکشن میں یقینی طور پہ چلے جائیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ جو یہ پارٹیاں ان کے مخالف ہیں، جو یہ ٹکرو ٹکری ہوگی، جو ان کا حال ہوگا، وہ بھی پوری قوم دیکھے گی. سر، اب عمران خان کا جلسہ چل رہا تھا من صحرا میں، جو ان کی سپیچ تھی، جو انداز تھا، کانفیڈنٹ تھا، کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب؟ نہیں، خان صاحب تو دیکھیں نا، ایک عوامی جلسے کر رہے ہیں، وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں اپنی. ان کو تحریک عدم اعتماد کیا رنگ لاتی ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنا کیس جو ہے عوام کے سامنے رکھ دیا، اور یہ ان کی حکمت عملی سیاسی طور پہ اگر دیکھیں تو بڑی کامیاب رہی ہے. اب دیکھیں، جو یہاں پہ پرسوں کا ہونے والا جلسہ ہے 27 مارچ کا، وہ اس کو ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سرپرائز دیں گے. اب پتہ نہیں وہ چودھری نثار علی خان کی شکل میں سرپرائز ہو سکتا ہے، یا مقام فیض کو بلند کرنے کے حوالے سے سرپرائز ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا وزیر اعظم سرپرائز ضرور دیں گے کہ جس سے سرپرائز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سرپرائز کوئی نہیں، صرف نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں اس ٹائم. بھائی یہ تو دیکھیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے. کچھ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ فریق یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت فارغ ہے، اب زبردستی یہ حکومت چل رہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اب چونکہ جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، یا جلسے ہو رہے ہیں یا جوڑ توڑ ہو رہا ہے، حکومت نام کی چیز تو اب کچھ نہیں ہے. اور لیکن جہاں تک اتحادیوں کا معاملہ ہے، ابھی تک صرف جی ڈی اے جو ہے وہ کھل کھلا کے حکومت کے ساتھ ہے. اور کل جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جو ہے آصف علی زرداری کے ساتھ کافی معاملات اپنے طے کیے ہیں. البتہ سب سے گندی پوزیشن جو ہے اس وقت مسلم لیگ کاف کی ہے. ان کے کچھ اکابرین یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہم کل پرسوں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جاتے ہوئے موسم میں جب تربوز کی ریڑھی لگی ہوتی ہے، کوئی تربوز لینے والا ہی نہیں ہوتا. مسلم لیگ کاف کی پوزیشن ایسی ہو چکی ہے کہ جیسے تربوز کی ریڑھی پہ کوئی گاہک ہی نہ ہو. سر، آخری سوال آپ سے، امر بالمعروف کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے 27 مارچ کے جلسے کو، یہ بڑا کنٹروورشل ہو رہا ہے کہ مذہب کو سیاسی جماعتوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل نہیں دینا چاہیے تھا خان صاحب کو؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے بزرگ اور دوسرے جو اولیاء اللہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ مذہب سے سیاست کو کیسے الگ کر سکتے ہیں. جب سیاست ہوتی ہے تو سیاسی لوگ ہی جا کے حکمران بنتے ہیں. جب وہ حکمران بنتے ہیں تو پھر انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کے کون سے سنہری اصولوں کو نافذ العمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، تو وہ اسلامی سربراہی کانفرنس بلانا، پھر اسلامی بینک بنانا، پھر اسلامی جو عالمی بلاک ہے وہ بنانا، یہ سارا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کمال تھا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے تو 11 سال انہوں نے بھی اسلام کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ انہوں نے بھی سیاست کی. چونکہ
یہ پاکستان جو ہے یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. جی. اب یہاں پہ اگر آپ منجن بیچنا شروع ہو جائیں کہ جناب علی کہ سیکولرزم کا یا کسی اور کا, تو وہ لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا. جو لوگ ایسا کریں گے پھر وہ عوام ان سے خفا ہو جائے گی. لہٰذا ہمارے جو لیڈر ہیں, اب مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب بھی بتاؤں, ان کی پارٹی کا نام ہی مسلم لیگ ہے. حالانکہ وہ جو مسلم لیگ بنی تھی وہ تو مسلم لیگ قائد اعظم والی اب نہیں ہے نا, لیکن ان کی پارٹی مسلم لیگ ہے. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا 1997-98 میں کہ جناب میاں نواز شریف نے امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے, بلکہ انہوں نے اس کا بل بھی ڈرافٹ کروا لیا تھا. اگر ان کی حکومت نہ جاتی تو وہ خلیفہ بن چکے ہوتے, امیر المومنین بن چکے ہوتے. تو مذہب چونکہ ہمارا جذباتی لگاؤ ہے. اب ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لینا, انڈیا میں دیکھ لیں, بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ ہندو مذہب کا پرچار کر رہی ہے, اور ہندوازم کے نام پہ RRS کے گنڈے جو ہیں وہ مسلمانوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے. تو سیاست سے آپ مذہب کو کیسے علیحدہ کریں گے؟ کہ کیا آپ اپنے سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو یہ کہیں گے کہ آپ لا مذہب ہو سکیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب چودھری شجاعت حسین ہو یا میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا آصف علی زرداری ہو, آخر وہ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب عاشق رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ اپنا وہ سب کچھ مانتے ہیں. تھینک یو سر. جی ناظرین, آپ نے شمشاد مانگڑ صاحب سے سنا سیاسی منظر نامے پہ امر بالمعروف کے بارے میں. انہوں نے صحیح تشریح کی کہ اسلام سے مذہب کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اسلام کے ماننے والے یہاں پر زیادہ ہیں, لیکن دیکھتے ہیں 27 مارچ کو خان کا جلسہ ہوتا ہے, خان صاحب کیا سرپرائز دیتے ہیں, یا خود ہی سرپرائز ہو جاتے ہیں. پوزیشن کہہ رہی ہے خود ہی سرپرائز ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اپنے اراکین ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسری جانب میاں محمد نواز شریف نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, مجھے ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے, یعنی کہ ان کی فلائٹ جو ہے ملنے والی ہے. دیکھتے ہیں کیا واقعی ان کو کہیں سے اجازت مل گئی ہے آنے کی یا نہیں, اور پھر جو ہے عدم اعتماد پہ کیا ہوتا ہے. یقیناً خبریں ٹی وی سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.